اچھا، جنہوں نے یزید کو اپنا بزرگ مان رکھا ہے وہ ایک بات کرتے ہیں، ذرا حیا نہیں کرتے کہ نبی کے نواسے کو لوگوں نے شہید کر دیا، ہم منہ بند رکھیں؟ محبت نہیں کر سکتے تو عداوت تو نہ کرو نا۔ ذرا حیا نہیں کرتے، منہ پھاڑ کے کہیں گے اگر نبی کریم علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو نواسے کو بچا لیتے نا۔ یہ کربلا کے دن جب بھی آتے ہیں کچھ لوگ یہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ایسا ہے۔ کچھ ممبروں سے امام حسین کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ ممبروں سے کہا جا رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں اگر نبی پاک علیہ السلام کچھ کر سکتے، کام آ سکتے، بچا سکتے، بگڑی بنا سکتے، مدد کر سکتے تو پہلا حق نواسے کا تھا۔ جس نے نواسے کو نہیں بچایا وہ کسی اور کو کیا بچائے گا؟ اگر حضرت علی مدد کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بچا لیتے۔ جب اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ بھی بات کی جاتی ہے، تو کیا خیال ہے اس کا بھی جواب عرض کر دوں؟ سبحان اللہ کہہ لیں، پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کے نام کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، کربلا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی مدد بھی حضرت امام حسین کے ساتھ تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ کی مدد بھی حضرت امام حسین کے ساتھ تھی۔ اللہ کے بندو، مدد صرف اس چیز کا نام ہے کہ بچا لیا جائے؟ صرف اس چیز کا نام مدد ہے؟ اور کسی کو حق پر قائم کر دینا، پکا کر دینا، حوصلہ بڑھا دینا، ساری دنیا مخالفت کرے لیکن اس کے قدم کبھی بھی حق سے ڈگمگائے نہ، پکے رہے قدم، یہ بھی تو مدد ہے نا۔ سمجھ آئی نا؟ بھائی مدد صرف یہ نہیں ہوتی کہ بچا لیا جائے۔ اگر یہی مدد ہے تو بتاؤ اللہ نبیوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی مدد فرمائے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ نے نبیوں سے مدد کا وعدہ فرمایا، اے نبیوں دنیا کے اندر میں تمہاری مدد کروں گا، اور قیامت والا دن آئے گا میں اس دن بھی تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اب مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مدد کا وعدہ کیا وہ نبی شہید ہوئے یا نہ ہوئے؟ بولیں، ہوئے نا؟ تو کیا خیال ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اگر اللہ مدد کر سکتا تو نبیوں کو بچا لیتا؟ اگر اللہ مدد کرتا ہے تو نبی شہید کیوں ہوئے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے مدد کا وعدہ قرآن میں کیا، پھر بھی نبی شہید ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ کے بندے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اسی لیے نبیوں کو پتھر مارے گئے، انہوں نے حق کا پیغام نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ کی مدد جو ساتھ ہے نا۔ اور جسم پر آرا چلایا گیا اللہ کے نبیوں کے، انہوں نے حق اور سچ کا پیغام بند نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کی مدد جو ساتھ ہے نا۔ جسم پر برچھے مارے گئے، نیزے مارے گئے، تلواروں کے وار کیے گئے، نبیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی حق اور سچ کا پیغام پہنچانا چھوڑا؟ کیوں؟ اکیلے نہیں تھے، اللہ کی مدد
بولو یار ساتھ تھی. اب بھائی مدد صرف یہ نہیں کہ بچ جائے، مدد یہ بھی ہوتی ہے ڈٹ جائے. سمجھ آئی نا؟ یہ بھی کیا ہے؟ مدد ہے نا، یہ بھی مدد ہے. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے خود. 26واں پارہ سورہ محمد. کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ محمد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. تم کس کی مدد کرو؟ اللہ کے. تو اللہ تمہاری مدد. یا اللہ تیری مدد کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کیا دشمن تلوار چلائے گا تو کاٹے گی نہیں؟ فرمایا نا، اس طرح نہیں آئے گی. یا اللہ دشمن گولی چلائے گا تو چلے گی نہیں، ایسے مدد آئے گی؟ فرمایا نہیں. یا اللہ دشمن بم پھینکے گا تو پھٹے گا نہیں، کیا ایسے مدد آئے گی؟ فرمایا نہیں. یا اللہ دشمن مارے گا تو ہم مریں گے نہیں، کیا ایسے مدد آئے گی؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر تیری مدد کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کی مدد اس انداز پر آئے گی، دشمن جتنا مرضی ٹل لگا لے تم کبھی بھی حق کا راستہ نہ چھوڑو گے بلکہ ڈٹ جاؤ گے. کیا ہو جائے گا؟ ڈٹ جاؤ گے. وَيُثَبِّتْ اقدامکم، اللہ تمہارے قدم پکے کر دے گا. تو پتہ چلا یہ ڈٹ جانا یہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ وَيُثَبِّتْ اقدامکم، وہ تمہارے پاؤں پکے کر دے گا، ڈگمگانے نہیں دے گا، پاؤں تمہارے سلپ نہیں ہوں گے. تم اپنے مشن اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹو گے. کیوں؟ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور اب دیکھو نا، حضرت امام حسین کے ساتھ مدد تھی کہ نہیں؟ مدینہ شریف اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے جس سچ کا جھنڈا اٹھایا اور جس جھوٹ کا انکار کیا، اپنے گھر کے اندر بھی انکار جھوٹ کا. جو سچ کا علم اٹھایا وہ اپنے گھر میں بیٹھے بھی اٹھایا ہے، مکہ کے اندر آ کر بھی اس سچ والے علم کو اٹھایا ہے، کوفہ کے اندر جا کر بھی آپ نے اس علم کو اٹھایا ہے، کربلا کے اندر جا کر بھی آپ نے حق اور سچ کا علم اٹھایا ہے، مدینہ کے اندر بیٹھ کر یزید کی بیعت کا انکار، مکہ میں جا کر بیعت کا انکار، راستے میں انکار، سفر و حضر میں انکار، کوفہ کے قریب جا کر انکار، کربلا میں جا کر انکار، کربلا میں پہنچنے کے بعد پانی بند ہو گیا، انکار، دوسرا دن آ گیا پانی بند، بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں لیکن یزید کی بیعت سے انکار، تیسرا دن آ گیا پانی بند ہے، بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں، برا حال ہو چکا ہے، پھر بھی یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں. ایک بچہ شہید ہو گیا، پھر بھی انکار کیا، بھائی شہید ہو گئے، انکار کیا، بھانجے شہید ہو گئے، انکار کیا، کنبے والے ایک ایک کر کے سارے جوان شہید ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے. پھر بھی آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. آپ نے کبھی بھی قدم ڈگمگانے نہیں دیے، اپنے مقصد سے ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہی فرماتے رہے یزید اہل نہیں اس ظالم کے ہاتھ میں اسلام کا نظام دے سکتا. تو آپ نے جس بات کا گھر میں بیٹھ کر انکار کیا، خنجر کے نیچے جا کر بھی آپ نے انکار کیا، حتیٰ کہ آپ کا سر قلم ہو گیا، نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی آپ نے قرآن سنا کر حق کا اعلان کیا اور یزید کی بیعت کا انکار کیا. اب بتاؤ یہ اللہ کی مدد ساتھ تھی کہ نہیں؟ نبی پاک کی مدد ساتھ تھی کہ نہیں؟ مولا مشکل کشا کی مدد ساتھ تھی کہ نہیں؟ بالکل ساتھ تھی. یہ نہیں کہتے بھائی اگر مدد ساتھ ہوتی تو بچ جاتے. اب بھائی
مدد کیا اس چیز کا نام ہے کہ بندے کے بچے کو انعام ملنے والا ہو، بندہ انعام روک دے؟ کیا یہ مدد ہے؟ شہادت انعام ہے کہ نہیں؟ بولیں اللہ کہے اے محبوب میں آپ کے نواسے کو شہادت کا انعام دوں گا، تو نبی پاک یہ مدد کرتے کہ یا اللہ نہیں، یہ انعام نہیں چاہیے، میں اپنا نواسا نہیں ذبح کرانا، میں نہیں شہید کرانا نہ. کیا یہ مدد تھی؟ پھر پتہ چلا ان لوگوں کو مدد کی سمجھ آئی، عقل شریف سے پیدل ہیں لوگ جو کہتے ہیں توجہ ہے، پھر کہہ لیں سبحان اللہ. اور سنو خدا کی قسم ہے، مدد تو مدد ہے. 10 محرم کو کربلا کے اندر نبی کریم علیہ السلام موجود تھے. میدان کربلا میں نبی کریم علیہ السلام موجود تھے، اور ہر آزمائش پر نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسے حضرت امام حسین کی کمر تھپکا رہے تھے، شاباش دے رہے تھے اور حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور سرکار یہی دعا مانگ رہے تھے اللہم آتی حسینہ صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور ان کو اجر بھی عطا فرما. اب نہیں اعتبار کسی کو تو سنے حوالہ امام قرطبی کی التذکرہ، امام احمد کی مسند امام احمد بن حنبل، امام ترمذی کی جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. سن ہے 61 ہجری. کون سا؟ بولیں 61 ہجری. جمعہ کا دن 10 محرم تاریخ ہے، 10 محرم ہے، جمعہ کا دن ہے. سن کون سا ہے؟ 61 ہجری. نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت میں سے کسی نے خواب دیکھا، یا عبداللہ بن عباس ہیں، ان سے بھی روایت ہے، یا حضرت ام سلمہ سرکار کی زوجہ پاک. یہ وہی ام سلمہ ہیں جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے نا، تو سرکار نے فرمایا ام سلمہ یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، یہ جبریل نے مجھے مٹی لا کر دی ہے وہاں کی جہاں یہ شہید ہوگا، یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جس دن میرا نواسا شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی. اچھا سرکار کی باقی بھی تو 9 بیویاں تھیں، 8 بیویاں تھیں، سرکار نے ان کو نہیں دی، ان کو دی. کیوں؟ حضور کو پتا تھا اس وقت تک زندہ صرف انہوں نے رہنا ہے، باقی ساری پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی ہوں گی، اس لیے ان کو دی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 10 محرم جمعہ والے دن سن 61 ہجری دوپہر کے وقت خواب دیکھا. نبی کریم علیہ السلام ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سفر سے تشریف لائے ہیں. سفر کرے نا بندہ تو چہرہ، کپڑے، پگڑی، دستار حالت بتاتی ہے کہ آدمی سفر سے آئے. پگڑی کے پیج مبارک تھوڑے ڈھیلے ہیں، میں نے ابھی تازی باندھ دیا تو یہ کسی ہے، اگر 2-4 دن اس کو دوبارہ نہ باندھوں، اتاروں، وہی پہن لوں تو پگڑی بتائے گی کہ کچھ دن ہو گئے مجھے باندھا ہے، تازی نہیں. تو سرکار کی پگڑی کے پیج بتا رہے ہیں کہ سرکار سفر سے تشریف لائے ہیں، چہرے مبارک پر مٹی بوسے دے رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا. امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ بیان کرنا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں کو مٹی لگی ہو کسی ٹائم، دھونے بھی تو پڑتے تھے نا، تو کیسے الفاظ بیان کیے جائیں تاکہ بے ادبی سے بچ سکیں؟ فرمایا تم یوں کہا کرو مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے. آیا کیا کہو؟ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. فرمایا تم یوں کہا کرو. تو ہم بھئی ادب والے ہمارے امام نے ہماری یوں تربیت فرمائی ہے. سبحان اللہ کہہ لیں. تو خواب کے اندر دیکھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس کے اندر خون ہے. حضور علیہ السلام پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں.
تو خواب کے اندر ہی پوچھا قربان جاؤں آقا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا ابھی ابھی، کیا آنفا جیسے کہتے ہیں نا آنن فانن، فوراً ابھی ابھی، فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی میرے نواسے حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ شہید تو میں ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، کیا تھا؟ فرمایا میں ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، فرمایا میری آل کا، میرے نواسوں کا، میرے بچوں کا خون زمین پر گرتا رہا اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے شیشی میں ڈالتا رہا۔ تو پھر بتاؤ کربلا کا سارا منظر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا بھائی، اور سرکار وہاں پر موجود تھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خواب کی بات ہے، میرا تیرا خواب اور ہے، اللہ کے نبی کا خواب اور ہے۔ ہم کسی کے خواب میں جائیں، نہ مجھے پتا میں کسی کے خواب میں گیا، اگلے کو پتا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یار آپ کو خواب میں دیکھا، ہم پوچھتے ہیں بھئی اچھا کیا ہوا، لیکن سرکار کا معاملہ جدا ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام کسی کے خواب میں ایسے نہیں جاتے، بلکہ حضور کا جب اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر سرکار خود فرماتے ہیں بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی خواب دیکھے، خواب کے اندر اسے میں نظر آیا، کوئی اور آپ میں سے کوئی نظر آیا، لیکن ہو سکتا ہے میری جگہ شیطان شکل تبدیل کر کے خواب میں چلا گیا ہو۔ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ آپ کو نہ دیکھا ہو، آپ کی شکل میں شیطان اس کے خواب میں چلا گیا ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے یقیناً میں مصطفیٰ کو ہی خواب میں دیکھا ہے، مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے خواب کے اندر دیکھے گا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میں مصطفیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو وہ خواب کے اندر جو دیکھا گیا سرکار کو، وہ سرکار ہی کو دیکھا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابھی ابھی حسین کو شہید کیا گیا اور میں ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا۔ تو پھر پتہ چلا حضور کربلا میں موجود بھی تھے اور اپنے نواسے کی مدد بھی فرما رہے تھے۔ مدد کیسے تھی؟ شاباش بیٹے، شاباش ذات کے لیے اللہ کے قرآن کو تا قیامت لوگوں کے ہاتھوں میں صحیح سلامت محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور بیٹے اگر اپنی جان دینی پڑے تو دے دینا، علی اصغر قربان کرنا پڑے تو قربان کروا دینا، خبردار بیٹے پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام حسن کنبہ شہید ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹے، کیوں؟ نانے کی دعا بھی ساتھ ہے، نانے کی تھپکی بھی ساتھ ہے۔ اللہ توجہ ہے۔